انسان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بعض دفعہ ہر قسم کی حدوں کو کراس کر جاتا ہے۔ ایک انسان کی خاطر اخبارات آپ پڑھتے ہیں، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیتا ہے۔ انسان کسی کے حسن کی خاطر اپنے ماں اور باپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، دوستی قائم ہو جائے۔ انسان کی خاطر اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، اپنے جسم کو چھدواتا ہے، وہاں پہ اس کا نام لکھواتا ہے۔ انسان کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، لیکن وہ اللہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کی سانسوں کی ڈور کا مالک ہے، اس کے لیے انسان اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ اٹھ کے فجر پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں اسے نہیں آیا جاتا۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کل پہلی چیز بتائی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رشتہ اور تعلق مضبوط ہو جائے تو کیا کریں گے؟ ہمیں ایمان مضبوط کرنا ہوگا، اللہ پر ایمان لے کے آنا ہوگا۔ اور ایمان کیسے مضبوط کرنا ہے، یہ آج کی انشاءاللہ گفتگو میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پلڑے میں کائنات کی سب سے وزنی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو اور جنت میں داخل کر دو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مجھ پر ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس جہنمی کو جہنم سے نکالا جائے گا نا، کہ جس کے پلڑے میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں تھوڑی ہیں، لیکن ایمان ہے، اس کو جہنم سے نکالا گیا۔ جب اس کو نکالا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ جل کے سیاہ کوئلے کی طرح ہو چکا ہوگا، پھر اس کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت، نہر حیات کا ایک غوطہ دیا جائے گا۔ جب اس پانی میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کا جسم اس طرح پھوٹے گا جس طرح درخت کی کونپلیں نکلتی ہیں، دوبارہ خوبصورت بن کے اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ یہ جہنم سے نکال کے اس کے جسم کو خوبصورتی عطا کر کے جنت میں داخلے تک کا سفر اگر ممکن ہوا ہے تو یہ صرف آپ کے ایمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کے ایمان کی وجہ سے۔ ایمان نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو جہنم میں ہی رہتی، ایمان نہ ہوتا تو کتنی مخلوقات ہیں جو اللہ کی قیامت کے روز جہنم سے نکلیں گی ہی نہیں۔ ایسے بھی تو بد نصیب ہوں گے جن کو ایک دفعہ داخل کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا خلود، اب تمہارے لیے ہمیشہ یہی سڑے رہو، یہی مرے رہو۔ لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان والا بندہ اس کو جہنم سے نکال کے اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کس کا مہمان بنے گا؟ اللہ کی جنت کا مہمان۔ اب بات کر لیتے ہیں ایمان کی مضبوطی کی۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اگر کوئی دین کی بات بتائے، آپ کے دل پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ اس بات کو چھوڑیں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ آفس جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، اپنے کام پہ جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو اگر کوئی بندہ موت کی بات کرے، مرنے کی بات کرے، آپ کے دل پہ کتنا اثر ہوگا؟
کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا فوکس، آپ کی کنسنٹریشن اور آپ کا مکمل دھیان جو ہے وہ سفر پہ ہے، اور آپ نہیں سننا چاہتے اس قسم کا واضح نصیحت، اللہ ماشاء اللہ کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ کوئی مر گیا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کی لاش سامنے پڑی ہے، یا کہیں آپ نے رستے میں گزرتے ہوئے کسی ایکسیڈنٹ والے شخص کو دیکھ لیا، وہ اس کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، اس کی گاڑی تباہ ہو چکی ہے، اب وہاں آپ سے اگر کوئی بات کرے گا موت کے بارے میں، اگلی زندگی کے بارے میں، واللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے، یہی انسان کے ایمان کی بھی کیفیت ہے۔ میں انسان نہیں کہوں گا، مومن کہوں گا، یہی مومن کے ایمان کی بھی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ انفال، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور مومن تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، خزاں رسیدہ پتے کی طرح ان کا دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، بید لرزاں کی طرح ان کے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات کو پڑھا جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھا جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کو بڑھانا ہے تو قرآن سنیے، قرآن سنیں گے ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا جنت پکی ہوگی، جنت پکی ہوگی شفاعت مصطفیٰ ملے گی، کامیابی اگلے جہان کی بھی اس جہان کی بھی۔ اس سے اگلی چیز ہے خالق کائنات سے تعلق بڑا مضبوط ہے، تعلق بڑا بنے، انسان اللہ کا سوچے گا، اللہ کا۔ صحیح بخاری کی روایت میرے ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کا تعلق یہ بن جائے، یہ والا ایمان کی کیفیت والا، پھر جب وہ تنہائی میں بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، بازار میں جا رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کہیں بھی اس کو تنہائی میسر آئی، فوری اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے تصورات میں، خیالات میں اللہ رب العالمین کی ذات کا تصور آ گیا، نقشہ آ گیا، خیال آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس نے اللہ کے بارے سوچا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب یہاں پہ وضاحت نہیں ہے کہ وہ آنسو ڈر کی وجہ سے آئے ہیں یا اس کو اللہ سے محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت ہی بڑی ہے، پیار ہی بڑا، اور وہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی۔ اور ساری کائنات کے لیے روتے ہو، بیٹوں کے لیے روتے ہو، بیٹیوں کے لیے روتے ہو، جدائیوں پر روتے ہو، کبھی اللہ کے لیے بھی رونے کا مزہ دیکھو، اللہ کے لیے بھی آنسو گرانے کا مزہ تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ادھر اس کی آنکھ سے آنسو کے قطرے گرے اس رب کی محبت میں، چاہت میں، ادھر قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما کے سونے کی کرسی پہ بٹھا کے اپنے چہرے کا دیدار عطا۔ یہ ہے ایمان۔ اب بات کر لیتے ہیں آخر پہ ایمان کے کاموں کی۔ عرب کے لوگ تھے نا، بدو تھے، پینڈو تھے، دیہاتی تھے، اتنی زیادہ تہذیب و ثقافت کا پتہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ ہنسا کرتے تھے، کیسر کسرا والے، روم و فارس والے، کہ دیکھو یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کھانے کا بھی نہیں پتہ، اٹھنے بیٹھنے کا بھی نہیں پتہ، ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں۔ اب ان میں سے جب کوئی ایمان اسلام قبول کرتا تھا نا تو وہ کہتا تھا کہ میں مومن ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، عرب کے جو شہر مکہ تھا اس کے ساتھ ساتھ جو گاؤں تھے وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہنے لگے آمنا، ہم مومن ہو گئے۔ اب یہ بھی آپ سمجھیے کہ مومن اور چیز ہوتی ہے، مسلمان اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ حجرات 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ فرمایا اے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہہ دیجئے جو کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہو گئے،
ہم ایمان لے آئے، ان کو کہہ دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اسلام سے اگلی چیز ہے، ایمان اسلام سے قیمتی چیز ہے، ابھی اس ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تم نے وہ عمل نہیں کیے کہ جن اعمال کی وجہ سے بندہ پکا مومن بن جاتا ہے۔ وہ عمل کون سے ہیں؟ 2 عمل بتاؤں گا، آپ بھی یاد کیجئے گا، اللہ میری بھی اصلاح فرمائے۔ پہلا عمل صحیح بخاری کی روایت، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ نہیں سمجھا؟ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے وہی جو اپنے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سب کچھ اچھا چاہیے، بھائی کے لیے چل خیر ہے، کوئی نہیں، اس کو 800 کا سوٹ بھی دے دیا تو خیر ہے، 1000 کا بھی دے دیا تو خیر ہے، اس نے کون سا کوئی اتنی اچھی جوتی پہننی ہے، وہ تو میں پہنتا ہوں، اس نے کون سا اچھی بائک رکھنی، وہ تو میں رکھتا ہوں۔ اور بھائی صدقہ بھی کرنا ہے تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ جس کو چاہتا ہے نا، یہ دل جس کو چاہتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ میرے پاس ہو، اس چیز کا صدقہ کرو، کائنات کا رب نیکیاں عطا فرمائے اور اس نیکی کی لذت بھی عطا فرمائے۔ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ مومن، بھائی بولے مومن۔ اچھا یہاں پہ میں بالکل سادہ جی مثال تو نہیں دیتا، مسجدوں میں اکثر اے سی لگے ہوتے ہیں، ابھی تو خیر اے سی کا آگے سیزن آ رہا ہے اور رمضان آہستہ آہستہ سردی میں آ رہا ہے۔ ایسے رمضان کے جن میں فل گرمی، دیکھے آپ نے بھی ہم نے بھی، اے سی لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات ونڈو اے سی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اب ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ اسی کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، یہ جی ہے نا، ہم اس کے آگے کھڑے ہوئے، کوئی اور کھڑا ہوا تو کیوں ہوا بھائی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجدوں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں، پنکھے کے آگے کھڑے میں نے ہوئے، کولر کے آگے میں نے کھڑے ہونا ہے، اے سی کے آگے میں نے کھڑے ہونا ہے۔ بھائی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دینا یہی تو نیکی ہے۔ اس کو کھڑا کرو نا آگے جو کھڑا ہونا چاہ رہا ہے، آپ کہیں بھائی آئیے یہ آپ کے لیے ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے، اللہ ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرمائے، ایمان میں اضافہ فرمائے۔ دوسرا فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، کون کہہ رہا ہے کہ جس کی بات میں ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش بولے، شک کی گنجائش بولو ہے بھائی؟ نہیں نا، پھر بولتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات میں شک کی گنجائش ہے نہیں نا؟ وہ ذات اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے، فرمایا والذی نفسی، بات کو اہم ہی لگتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کوئی بندہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد کی ذات اس کو ساری کائنات کی ذاتوں سے زیادہ پیاری نہ لگنے لگ جائے۔ اللہ، ساری کائنات کے ذاتوں سے، ساری کائنات کی ہستیوں سے، شخصیات سے، تعلقات سے، وابستگیوں سے، جب تک اس کو میری ذات پیاری نہ لگنے لگ جائے تب تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی تشریح پھر کبھی کریں گے، اگلی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں لیکن آگے سے تھوڑا سا چینج کیا، فرمایا والذی نفسی بیدہ حتی لا یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، میں محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کب تک؟ جب تک اس کے دل کی خواہشات میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ اپنی خواہشات کو چھوڑے، جب چھوڑے تو سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، لا محالہ بات ہے، یقینی بات ہے
کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے۔ فائدہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسے لوگوں کو جب دیکھو نا، دیکھو صرف ان کو دیکھو، تو جب ان کے چہروں کو دیکھو تو فوری اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ چہروں پہ ایسی طمانینت اور سرور اور اطمینان اور ٹھہراؤ اور نور اور خوبصورتی عطا فرما دیتا ہے۔ رنگ کالا بھی ہوگے تو چل جاتا ہے، اس بندے کے چہرے کو دیکھ کے سرور آ جائے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان کی لذت عطا فرمائے، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل والا جو درس ہے وہ تعلق اللہ سے مضبوط کیسے ہوگا، اس کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا